سب سے بڑی حکومت اللہ کی، سب سے بڑا پاور اللہ کا۔ تو جو رب کا محبوب ہو وہ محبوب کا رب اپنے محبوب کے اوپر ہونے والے ظلم و تشدد کے نتیجے سے نکلے ہوئے خون پر کتنے جلال میں ہوگا؟ بھیج دیا پہاڑ کے فرشتے کو، میرے محبوب پہ پتھر مارتا ہے، جا کر پہاڑوں کو ملا۔ پتھر مارنے کی اوقات کیا ہے؟ یہ تیرا پاور ہے کہ پتھر مارے۔ 1 کلو کا پتھر آپ پھینک سکتے ہیں، 2 کلو کا پتھر آپ پھینک سکتے ہیں، 5 کلو کا پتھر پھینک سکتے ہیں، 10 کلو کا پتھر پھینک سکتے ہیں، چلو 20 کلو کا پتھر پھینک سکتے ہیں، ہے کوئی جو 1 کنٹل کا پتھر اٹھا کر پھینک دے؟ یہ ہے تمہاری طاقت۔ مگر رب کے فرشتے کی طاقت ہے کہ وہ پتھر مارتا ہے اور پہاڑ ہی ملا دے گی، وہ پتھر پھینکتا ہے ہم پہاڑوں کو ملا دیں گے۔ مصطفیٰ کے رب نے کہا پہاڑ کے فرشتے جا، میرے محبوب کو خون سے نہاتا ہے، بتا دے کہ محبوب کس کا ہے۔ مگر قربان میں آئیے جب پہاڑ کا فرشتہ گیا تو گویا رب نے کہا ہوگا کہ محبوب سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ پہاڑوں کو ملا دو، مگر کہیں میرا محبوب نہ روٹھ جائے، کہیں میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے، اس لیے پہاڑوں کو ملانے سے پہلے میرے محبوب سے پوچھ لینا، میرے حبیب سے پوچھ لینا کہ پہاڑوں کو ملایا جائے یا نہیں ملایا جائے۔ مطلب کیا ہوا؟ محبوب پر ظلم کے نتیجے میں میری طاقت تو چاہتی ہے کہ قوم کو مٹا دوں، مگر کہیں میرے محبوب کی رضا پہ بل نہ جائے، تو پہلے محبوب سے پوچھ لے۔ اور جب پہاڑ کا فرشتہ آیا محبوب کے پاس، ملا دوں پہاڑوں کو، تو مصطفیٰ نے وہاں پر بھی پتھروں کے جواب میں پھول کہا کہ اگر پہاڑوں کو ملا دیا تو یہ قوم تو تباہ ہو جائے گی، مگر میں جو رب کا مشن لے کر آیا ہوں، جو رب کی تحریک لے کر آیا ہوں، جو رب کا مومنٹ لے کر آیا ہوں، اس تحریک کا کیا ہوگا؟ پہاڑوں کو نہیں ملایا جائے، اس لیے کہ یہ رب کا بھیجا ہوا محبوب دنیا کے لیے زحمت بن کر نہیں بلکہ رحمت بن کر۔ یہ بات بیچ میں آ گئی۔ 63 سال 40 سال رہے، 13 سال مکے میں رہے، گنتی کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، 53 سال میں سرکار مدینے چلے گئے، 10 سال کے بعد 63 سال کی عمر میں سرکار نے آخری تقریر کی۔ آخری تقریر کے موقع پر 40 سال 23 سال پہلے مصطفیٰ کا کوئی نہیں تھا، 13 سال تک مصطفیٰ کے کچھ لوگ ساتھ آئے تو گنتی کے لوگ تھے، مگر جب آخری تقریر سرکار نے مکے میں فرمائی تو سامنے 100 200 250 300 500 کا مجمع نہیں تھا، بلکہ سامنے 1,24,000 کا مبیش صحابہ کرام کا مجمع۔ 10 سال میں اسلام کتنا پھیلا، کیسے پھیلے، کیسے اسلام اتنا آگے نکل گیا۔ اور 10 سال کے بعد پھر 3 سال صدیق راؤنڈ فگر میں بات کر رہا ہوں، پھر 10 سال حضرت عمر، جب 23 سال کی مدت ادھر نکالیے تو 23 سال میں اسلام اتنا پھیل گیا کہ 23 سال پہلے اسلام کی پہلی ریاست چھوٹی سی تھی، مدینہ شریف کے نام دینے کے لیے 3 تلواریں ہیں۔ کتنی تلواریں؟ جو 18 سے 28 سال کے بچے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر بتائے کتنی؟ 3 تلواریں۔ دیکھا جانا ہے کیا اس قوم کا جوان نمازی ہوتا ہے، اس معاشرے سے برکتوں کی ہوا چلتی ہے۔ جس معاشرے کا جوان ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، وہاں کے معاشرے سے تہذیب کی آب و ہوا چلتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں شاب من نشأ فی العبادہ، آقا فرماتے ہیں کہ جوان وہ ہے جس کی جوانی عبادت میں گزرے، جس کی جوانی عبادت میں
پہلی تلوار یقین، جسے ایمان کہتے ہیں، دوسری تلوار عمل، اور تیسری تلوار محبت۔ وقت کبھی ملا تو انشاءاللہ کروں گا، میں ابھی سمیت کر بتا دوں۔ مسلمان ہو تو یقین رکھو کہ دنیا کی کوئی طاقت تجھے نہیں مار سکتی، وہ چاہے گا تو کوئی بچا نہیں سکتا، وہ بچائے گا تو کوئی مار نہیں سکتا۔ اس یقین کے ساتھ جینا شروع کرو۔ میرے والد واجب فقار ملت حضرت علامہ الحاج عماد القادری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھارکھنڈ کے گڑھوا کے علاقے میں جلسہ تھا، میرے والد تقریر کر کے اسٹیج چھوڑ کر آئے تو دیکھا کہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ بستر پہ جو لیٹے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے اور کچھ تلاش کر رہے ہیں، کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرے والد نے کہا حضور کیا تلاش کر رہے ہیں، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا بہت پریشانی ہے، کھٹمل نے کاٹ لیا۔ کیا کہا؟ کھٹمل نے کاٹ لیا۔ والد صاحب نے کہا حضور دوسری چارپائی منگوا۔ کہا سب جلسے میں پریشان مت کیجیے، ایک پریشان ہو جائے وہ بہتر ہے، سب کو پریشان۔ یہ ہے مسلک اور دین کو پھیلانے کا جو۔ اس کے بعد کہتے ہیں میرے والد سے حضور حافظ ملت جمال کیا، جس کھٹمل نے کاٹا ہے وہ اسی چارپائی میں ہے، وہ اسی چارپائی میں ہے، اور اس چارپائی میں اسی جگہ پہ ہے جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور وہ کھٹمل ملتا ہے، ایریا بھی جانتا ہوں، جگہ بھی جانتا ہوں، کہ مل جائے کھٹمل تو اسے کھٹ سے پل دوں، اسے مار دوں، مگر نہیں ملتا۔ کہا جمال کیا کچھ سمجھے، ایریا بھی جانتا ہوں، جگہ بھی جانتا ہوں، علاقہ بھی جانتا ہوں، مارنا بھی چاہتا ہوں، مگر وہ نہیں چاہتا ہے کہ مرے۔ جب وہ نہیں چاہتا تم کھٹمل کو نہیں مار پا رہا ہے، تو جب اتنے سے ایریا میں جانتے ہوئے کہ کھٹمل یہی ہے ہم نہیں مار سکتے، جب تک وہ نہیں چاہے تو اتنے بڑے بھارت میں اگر وہ نہیں چاہے گا تو ہمیں کون مارتا؟ اسے کہتے ہیں یقین۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تو رب کی ذات پر یقین رکھیے کہ جلاتا بھی وہی ہے، مارتا بھی وہی ہے، پلاتا بھی وہی ہے۔ رب کی بات آئی تو علمی واقعہ یاد آ گیا، حالانکہ میں یہ بولنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ وقت کی قلت ہے، مگر اس واقعے کو جلدی میں سن لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا، بالکل سب لوگوں نے سنا، کم سے کم ابھی تو سنا ہے، تو محبت جو کی محبت میں کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، علماء سنیں، علماء سنیں، صاحب کتاب پیغمبر، انہی پہ توریت اتری، کرسی پہ بیٹھے تھے، ہاتھ میں بوتل تھی۔ ہاتھ میں کیا تھی؟ بوتل۔ بوتل سمجھتے نہیں سمجھتے؟ ہمارے علاقے میں جو بوتل نہیں سمجھتا اس کو بوتل سمجھتے۔ بوتل، ہاتھ میں کیا تھی؟ بوتل تھی۔ بہت سننا اس بات ہے۔ اور فرمایا اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، مجھے یہ تو معلوم ہے، عقیدہ ہے، پیغمبر ہوں، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تجھے نیند نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ میرا عقیدہ ہے کہ تو نیند سے پاک ہے، مگر تیرا پیغمبر جاننا چاہتا ہے کہ تو نیند سے پاک کیوں ہے؟ ارے دوستو، تو نیند سے پاک کیوں، یہ جاننا چاہتا ہوں۔ کرسی پہ بیٹھے تھے، ہاتھ میں بوتل تھی،